بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج دا رومانٹک اینڈ وکٹورین پوئٹری کا تھرڈ لیکچر ڈلیور کرنے جا رہا ہوں میں. تو یہ تیسرا لیکچر ہے فورتھ سیمسٹر کا، دا رومانٹک اینڈ وکٹورین پوئٹری. تو آج کا ٹاپک ہے ڈیجیکشن اینڈ اوڈ. یہ پوئم ہے ایک ڈیجیکشن، یہ لکھی ہے ایس ٹی کالرج نے. ایس ٹی کالرج کی لکھی ہوئی ہے پوئم ڈیجیکشن اینڈ اوڈ. ٹھیک ہے جی. ڈیجیکشن کا مطلب ہوتا ہے مایوسی، افسردگی. ٹھیک ہے جی، پسماندگی. تو اس پوئم میں وہ مایوسی کا اظہار کرتا ہے کیونکہ وہ ایک شاعر ہے اور مایوسی کا اظہار کر رہا ہے اپنی محبوبہ سے کہ میں نے کھو دی ہے صلاحیت اشعار لکھنے کی، اور اب میرے ذہن میں نئی نئی چیزیں نہیں آتی، نئی باتیں نہیں آتی جن کو میں بیان کروں. ٹھیک ہے، پہلے قدرتی مناظر کو دیکھتا تھا تو خوبصورت نظمیں کریٹ کرتا تھا. ٹھیک ہے، اب میں کسی چیز کو بھی دیکھ کر میرے دماغ میں تحریک پیدا نہیں ہوتی کہ میں کچھ کر سکوں. تو پوئٹری کے لیے امیجنیشن کی ضرورت ہوتی ہے، تخیل کی ضرورت ہوتی ہے. جب کوئی چیز آپ کے ذہن کو سٹریس کرتی ہے یا کوئی تھنکنگ ذہن میں آتی ہے تو پھر آپ پوئٹری کرتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ امیجن لیس ہو گیا ہے میرا دماغ اور اس میں کوئی نئی کریٹیوٹی جو ہے وہ نہیں آ رہی. افسردگی کا اظہار کر رہا ہے، مایوسی کا اظہار کرتا ہے شاعر اس میں. وہ کہتا ہے کہ دس پوئم شوز وری اینڈ ہوپ لیسنس سچویشن. یہ نظم جو ہے افسردگی اور مایوسی کی حالت جو ہے ظاہر کرتی ہے. The poet is worried here after finishing his quality to say poetry. شاعر اپنی شاعری کرنے کی صلاحیت جو ہے اس کے ختم ہونے پر افسردہ ہے. شاعری کی صلاحیت ختم ہونے پر افسردہ ہے. وہ کہتا ہے کہ میری شاعری کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے، تو اس بات پہ وہ غم زدہ ہے، افسوس کر رہا ہے. He is recalling his days of life. وہ اپنی زندگی کے ان دنوں کو یاد کرتا ہے when he was happy and hopeful. جب وہ خوش ہوتا تھا اور پر امید ہوتا تھا. ابھی دیکھیں، جب بندہ نہ خوش ہوتا ہے یعنی خوش نہیں ہوتا، نہ ہی اس کو کوئی امید کی کرن نظر آ رہی ہوتی ہے، تو وہ اپنے خوشحالی کے دنوں کو یاد کرتا ہے کہ وہ دن اچھے تھے. تو رائٹر کے لیے بھی وہ دن اچھے تھے جب وہ اچھی اچھی نظمیں لکھتا تھا، جب وہ شاعری کرتا تھا. تو اپنی محبوبہ کو بتا رہا ہے وہ کہ میں ان دنوں کو یاد کرتا ہوں جن دنوں میں میں خوش ہوتا تھا اور میں پر امید ہوتا تھا. He wrote beautiful poems. وہ خوبصورت نظمیں لکھا کرتا تھا. But his interest in worldly worries and philosophy lessen his quality of doing poetry. ٹھیک ہے، but his interest in worldly worries، مگر اس کی جو دلچسپی ہے، اس کا انٹرسٹ ہے in worldly worries، دنیا کے غموں میں، and philosophy، اور فلسفے میں، لیسن، اس نے کم کر دیا ہے. لیسن کا مطلب ہوتا ہے کم کر دینا. ان چیزوں نے، دنیا کے غموں نے اور فلسفے نے اس کی دلچسپی کو کم کر دیا ہے. his quality، اس کی جو خوبی ہے اس کو آف ڈوئنگ پوئٹری، شاعری کرنے کی خوبی کو ختم کر دیا ہے. Now beautiful natural scenes cannot create spirit and willingness. اب خوبصورت مناظر جو ہیں قدرت کے، وہ بھی اس کے دماغ میں جو ہے وہ اسپرٹ یعنی جذبہ اور جوش پیدا نہیں کرتے کہ وہ پوئٹری کر سکے. ٹھیک ہے جی. کہتا ہے جی دا پوئم اوپنز ود سپرسٹیشن. سپرسٹیشن کہتے ہیں توہم پرستی. توہم پرستی ہوتی ہے جی ایویں ہی ذہن میں جو بٹھائی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، مذہب سے ماورا دور ہوتی ہیں، ان کا تعلق ہی نہیں ہوتا مذہبی ویلیوز سے، نہ مورل ویلیوز سے، نہ اسپرچول ویلیوز سے. ان کو ہم توہم پرستی کہتے ہیں. اور توہم پرستی کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ہم کامن لائف میں کہتے ہیں کہ کالی بلی سامنے سے گزر گئی ہے تو یہ بدشگونی کی علامت ہے. یا ہم گھر سے نکلے ہیں
تو آگے سے کالی بلی آ گئی ہے یا ٹوٹا ہوا آئینہ پڑا ہے تو بدشگونی کی علامت ہے. یہ سپرسٹیشنز ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. تو یہ نظم سپرسٹیشن سے شروع ہوتی ہے. اٹ بلیوز دیٹ، یہ یقین کیا جاتا ہے کہ اپیئرنس آف دا اولڈ مون ان دا لیپ آف دا نیو اسٹارم، وہ کہتا ہے کہ نیا چاند کی لیپ میں، گود میں پرانا چاند نکل آتا ہے تو یہ طوفانی کیفیت پیدا کر دیتا ہے. ایک طوفان کے عالم میں جب طوفان ہوتا ہے تو ایک چاند دو نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ اس میں پرانا چاند کا عکس ہوتا ہے. ایون دیٹ مون از اونلی ون، ٹھیک ہے، نہ کوئی پرانا ہے نہ نیا ہے، ایک ہی چاند ہے شروع سے. ہز پروفیسی کمز ٹرو، اب وہ آگے کہہ رہا ہے کہ اس کی پروفیسی جو ہے، یعنی اس کا جو پیش گوئی ہے، دعویٰ ہے، وہ درست ثابت ہوتا ہے. ہی ریممبرز پاسٹ، وہ اپنے ماضی کو یاد کرتا ہے، گزرے ہوئے دنوں کو یاد کرتا ہے. وین آؤٹر اسٹارم بلیو ہز انر سیلف، جب بیرونی طوفان جو ہے وہ اس کے اندر چلا کرتا تھا، اس کے اندر طوفان کی ہوائیں جو ہیں وہ چلتی تھیں، طوفان اس کے اندر چلا کرتا تھا. اس سے مراد یہ ہے کہ باہر کی چیزوں کو وہ اپنی امیجینیشن پہ ایفیکٹ کرتا تھا اور پھر وہ نظمیں تخلیق کرتا تھا جب اس کے امیجینیشن کو سٹریس کرتی تھی چیزیں. تو اس کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ پہلے بیرونی طوفان میرے اندر چلتا تھا جو اب نہیں چلتا، ٹھیک ہے. ہز امیجینیشن کنورٹس آئیڈیاز انٹو بیوٹیفل پوئمز، ٹھیک ہے، اس کا جو امیجینیشن ہوتا تھا اس کے آئیڈیاز کو خوبصورت نظموں میں تبدیل کر دیتا تھا. ایک ذہن میں سوچ ہوتی تھی اور وہ اس پہ نظم لکھ ڈالتا تھا، مگر اب ایسا نہیں ہے. Now he cannot produce any emotions in inner self، اب وہ اپنے اندر کوئی جذبات پیدا نہیں کر سکتا، اس کے اندر جو ہے جذبات نہیں ہیں، وہ ایموشن لیس ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. اور خوبصورت مناظر بھی جو ہیں وہ بھی اس کو دلکش نہیں لگتے. He thought that، وہ سوچتا ہے کہ the junction of happiness is existed in our spirit، وہ کہتا ہے اپنی محبوبہ سے کہہ رہا ہے وہ کہ میرا خیال ہے کہ جو جنکشن آف ہیپینس ہوتا ہے نا، خوشیوں کا مجموعہ، وہ ہماری روح کے اندر ہوتا ہے. خوشیوں کا مجموعہ ہماری روح کے اندر ہوتا ہے. we see reflection of natural scenes in our mind، ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم نیچرل سینز جو ہوتے ہیں، قدرتی مناظر، ان کا ریفلیکس، ان کا عکس اپنے ذہن میں دیکھتے ہیں. he addressed his beloved، وہ اپنی محبوبہ سے خطاب کرتا ہے. that nature is in our inner self، کہ جو فطرت ہے وہ ہمارے اندر ہے، جو قدرت ہے وہ ہمارے اندر ہے. each and every sort of beauty is in our inner self، ٹھیک ہے جی. then he tells that، پھر وہ بتاتا ہے کہ what is spiritual music، کہ موسیقی جو ہے، روحانی موسیقی وہ کیا ہے. پھر وہ بتاتا ہے روح کی موسیقی. آپ نے سن رکھا ہوگا موسیقی روح کی غذا ہے، تو شاعر بتاتا ہے کہ روحانی موسیقی ہے کیا. وہ اپنے اکارڈنگ بتاتا ہے، نہ کہ دوسرے رائٹرز کے یا ہماری سوچوں کے اکارڈنگ. وہ اپنے اکارڈنگ بتاتا ہے. ہر رائٹر کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، وہ اپنے اکارڈنگ بتاتا ہے کہ واٹ از اسپرچل میوزک. He thought that the basic junction of spiritual music is happiness and poetic creation. وہ کہتا ہے کہ روح کی موسیقی جو ہے اس کا بنیادی جو جنکشن ہے، بنیادی مجمع ہے اس کا، یعنی وہ کہاں پہ ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے خوشی میں اور شاعرانہ تخلیقات میں، ٹھیک ہے. اگر خوشی حاصل نہیں ہے شاعر کو، شاعرانہ تخلیقات نہیں ہوں گی، اس کا روح چل جاتا ہے، وہ پسمردہ ہو جاتا ہے، مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے شاعری لکھنے کے لیے. تو وہ کہتا ہے پوئٹک کریشنز اور ہیپینس جو ہے ان میں جنکشن موجود ہے اسپرچول میوزک کا، ٹھیک ہے جی. تو یہ اس کی بات بھی حقیقت ہے. روح کی ترجمانی جب موسیقی کرے تو وہ ہیپینس یا پوئٹک ویلیوز میں یا پسمردگی میں، ان میں سے کسی چیز میں ہوتی ہے. ایکسیڈنٹس آف لائف snatches his all willingness and happiness،
وہ کہتا ہے کہ زندگی کے حادثات نے میرے تمام جو خوشیاں ہیں اور تمام میرے جذبات ہیں ان کو سنیچ کر لیا ہے، مجھ سے چھین لیا ہے۔ He wants escape from dreadful thinking، وہ خوفناک سوچوں سے باہر نکلنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، خوفناک سوچوں سے یعنی جو اس کے ذہن میں ڈراؤنی سوچیں ان سے باہر نکلنا چاہتا ہے، وہ کوئی اچھی سی نظم تخلیق کرنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، He is defeated as a poet، وہ شاعر کے طور پہ شکست کھا چکا ہے۔ He diverted his attention to past blowing air، ٹھیک ہے، فاسٹ بلوئنگ ایئر، وہ تیزی سے گزرتی ہوئی ہوا کی طرف اپنی توجہ کو مبذول کرتا ہے، اس کا سامنا کرتا ہے، اپنا منہ تیزی سے چلتی ہوا کی طرف کر لیتا ہے۔ بٹ ہی cannot get freshness of mind، مگر اسے ذہنی تازگی حاصل نہیں ہوتی، یا ذہنی تازگی کو، ذہنی سکون کو وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ He demands peaceful and deep slumber for his beloved in his dismay and sleeplessness، وہ اپنی مایوسی اور بے خوابی کے عالم میں اپنی محبوبہ کے لیے گہری نیند اور سکون جو ہے اس کی طلب کرتا ہے، اس کی ڈیمانڈ کرتا ہے۔ وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میری محبوبہ جو ہے وہ مایوسی کا شکار نہ ہو، وہ بے خوابی کا شکار نہ ہو جس طرح میں ہوں، وہ گہری نیند سوئے اور سکون سے سوئے۔ He prays that، وہ دعا کرتا ہے his beloved never be dismayed، اس کی محبوبہ کبھی بھی مایوس نہ ہو، and worried اور غمزدہ نہ ہو as I am tonight، جیسا کہ میں آج کی رات غمزدہ اور خوف زدہ ہوں اس طرح۔ تو یہ تھی پوئم آل اباؤٹ، اس میں اس نے مایوسی کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہمیشہ جو اٹریکٹیو آئیڈیاز ہوتے ہیں فطرت کے، جب آپ خوش ہوتے ہیں یا جب آپ کی امیجنیشن جو ہے وہ ورکنگ موڈ میں ہوتی ہے تو اس وقت آپ اچھی اچھی کریشنز کر سکتے ہیں، اس وقت آپ جو ہے کچھ بھی اچھا اور پازیٹیو مینرز میں سر انجام دے سکتے ہیں۔ اور جب آپ مایوسی کا شکار ہوتے ہیں، ڈیجیکشن کا شکار ہوتے ہیں، تو اس وقت آپ کچھ بھی کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ تو یہ تھی آپ کی پوئم ڈیجیکشن۔ اس میں اگر آپ کو کوئی سمجھ نہ آئے کسی بات کی تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو آپ دیکھیں، پڑھیں، اور if you find any sort of difficulty in it then you can ask me۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔